السلام علیکم دوستو۔ رمضان چلا گیا، عید بھی گزر گئی، لیکن ایک سوال رہ گیا۔ کیا ہم صرف رمضان کے مسلمان تھے یا پورے سال کے مسلمان ہیں؟ رمضان میں نماز، روزہ، قرآن، دعا، توبہ اور عید کے بعد سب ختم؟ اگر عید کے بعد ہماری نماز چھوٹ جائے، قرآن بند ہو جائے، مسجد جانا کم ہو جائے، تو سمجھ لو رمضان نے ہمیں نہیں بدلا، ہم نے صرف رمضان کو گزار دیا۔ آج کا یہ بیان بہت ضروری ہے۔ عید کے بعد کی زندگی کیسی جینی ہے؟ دوستو، رمضان ٹریننگ کا مہینہ تھا۔ جیسے اسکول میں ٹریننگ ہوتی ہے، ویسے ہی رمضان ہمیں اچھا انسان بنانے آیا تھا۔ رمضان میں ہم کیا کرتے تھے؟ 5 وقت کی نماز، روزہ، قرآن، تراویح، دعا، صدقہ، استغفار۔ اب اللہ دیکھ رہا ہے، رمضان کے بعد بندہ بدلا یا پہلے جیسا ہو گیا۔ اصل مسلمان وہ ہے جو رمضان کے بعد بھی نماز پڑھے، جو رمضان کے بعد بھی گناہ چھوڑے، جو رمضان کے بعد بھی اللہ کو یاد کرے۔ یاد رکھو، رمضان کا رب بھی اللہ ہے اور باقی 11 مہینے کا رب بھی اللہ ہی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، عید کے بعد سب سے ضروری کام کیا ہے؟ نماز کو کبھی مت چھوڑو۔ بہت لوگ رمضان میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، عید کے بعد صرف جمعہ، پھر دھیرے دھیرے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی آپ کی فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز چلتی رہی تو سمجھ لو رمضان سفل ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، عید کے بعد یہ 5 عادتیں زندگی میں رکھ لیں۔ پہلا، نماز، چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا، قرآن، روز ایک پیج ہی صحیح لیکن روز پڑھیں گے۔ تیسرا، استغفار، روز کم سے کم 100 بار استغفر اللہ ضرور پڑھیں۔ چوتھا، درود شریف، روز تھوڑا سا ہی صحیح لیکن پڑھیں گے ضرور۔ پانچواں، صدقہ، ہر ہفتے تھوڑا سا ہی، جتنا ہم سے ہو سکے اتنا صدقہ ضرور دیں گے۔ اگر یہ 5 عادتیں آپ کی زندگی میں آ گئی تو آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، بہت ضروری بات، رمضان قبول ہوا یا نہیں کیسے پتہ چلے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ اگر رمضان کے بعد آپ کی نماز جاری ہے، آپ گناہ سے بچ رہے ہو، آپ قرآن پڑھ رہے ہو، آپ دعا کر رہے ہو، آپ اچھے کام کر رہے ہو، تو سمجھ لو رمضان قبول ہو گیا۔ لیکن اگر رمضان کے بعد نماز چھوٹ گئی، گناہ پھر شروع ہو گیا، قرآن شریف بند ہو گیا، مسجد جانا بند ہو گیا، تو ہمیں اپنی زندگی سدھارنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان میں شیطان کمزور ہوتا ہے، لیکن عید کے بعد شیطان پھر سے انسان کو گمراہ کرنے لگتا ہے۔ اب شیطان کیا کرے گا؟ نماز سے دور کرے گا، موبائل میں ویست رکھے گا، غصہ دلائے گا، گانے، فلم، غلط چیزوں میں لگائے گا، گناہ آسان بنا دے گا۔ اس لیے رمضان کے بعد اور زیادہ سنبھلنا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج سے کچھ وعدے کرو۔ آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، گالی نہیں دیں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، ماں باپ کی عزت کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، ہر دن اللہ کو یاد کریں گے۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہو تو آپ کی عید سچ میں مبارک ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، رمضان چلا گیا، عید چلی گئی، لیکن ایک دن ہماری زندگی بھی چلی جائے گی۔ اس دن نہ پیسہ کام آئے گا، نہ دوست، نہ موبائل، نہ دنیا۔ اس دن کام آئے گا نماز، قرآن، روزہ، صدقہ، اچھے کام۔ اس لیے عید کے بعد اپنی زندگی بدل لو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آخر میں بس اتنا کہوں گا، رمضان ہمیں بدلنے آیا تھا، اب ہمیں خود کو بدلنا ہے۔ عید خوشیوں کا دن ہے، لیکن اصلی خوشی تب ہے جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے آج سے ارادہ کرو، نماز نہیں چھوڑیں گے، گناہ نہیں کریں گے، اللہ کو نہیں بھولیں گے۔ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے، ہماری عبادت قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔